واہ بھائی تقی عثمانی صاحب نے آپ کے لیے کیا بات فرمایا ہے. آؤ سنو بھائی سنو. ہے ماشاء اللہ. استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت زندگی کا خلاصہ کیا ہے. حضرت نے 20 شیئر کرو نکات لائک کرو ارشاد اللہ فرمائے. کی رضا کے لیے. نمبر 1 ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو. نمبر 2 کوشش کرو کہ پوری زندگی میں کوئی تمہارا شکایت کسی دوسرے انسان سے نہ کرے، پروردگار سے تو دور کی بات ہے. نمبر 3 خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ مت کرنا. نقصان قبول کر لینا مگر مقابلہ مت کرنا، بعد میں نتیجہ خود مل جائے گا. نمبر 4 کسی بھی جگہ یہ مت کہنا کہ میں عالم ہوں، میرے ساتھ رعایت کرنا. یہ ایک غیر مناسب عمل ہے. کوشش کرو دینے والا بن جاؤ، دینے والا بن جاؤ. نمبر 5 سب سے بہترین دسترخوان گھر کا دسترخوان ہے. جو بھی تمہارے نصیب میں ہوگا بادشاہوں کی طرح کھالو گے. نمبر 6 اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا، اور یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے 12 اصولوں میں بھی ہے. اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھنا. نمبر 7 ہر آنے والا دن میں اپنے محنت میں مزید اضافہ کرنا. ہاں جی. نمبر 8 مالداروں اور متکبروں کے مجالس سے دوری اختیار کرنا مناسب ہے. نمبر 9 ہر دن صبح کے وقت صدقہ کرنا اور شام کے وقت استغفار کا ورد کرنا. نمبر 10 اپنے گفتگو میں مٹاس پیدا کرنا. مٹاس پیدا کرنا. نمبر 11 اونچے آواز میں چھوٹے بچوں سے بھی بات مت کرنا. نمبر 12 جس جگہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا. جس قدر ادب کرو گے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا. نمبر 13 کوشش کرو کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. ایک نہ ایک دن ضرور تم بھی اس جماعت کا حصہ بن جاؤ گے. نمبر 14 ہر فیلڈ کی ہنرمند کی عزت کرنا، ان کے ساتھ آداب سے پیش آنا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو. نمبر 15 والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جس قدر اخلاق کا معاملہ کرو گے اس قدر تمہارے رزق اور زندگی میں برکت ہوگی. نمبر 16 ہر کام میں میناروی اختیار کرنا. نمبر 17 عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نمبر 18 ایک انسان کی شکایت دوسرے سے مت کرنا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے تھے. نمبر 19 ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر 20 بڑوں کے مجلس میں زبان خاموش رکھنا. آخر میں درجہ ذیل دعا سکائی کے مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. شیئر کرو لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے.